الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وفادة في بلد الرسول أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم جس دور پہ نازاں تھی یہ دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگاتے رہے خود ہوش میں آنا بھول گئے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر سلامت رہے تیرے روزے کی جالی ہمیں بھی عطا ہو شوق ابو ذر ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی دیار اسرم میں گھومتا ہوں دھلیز پیمبر کو چومتا ہوں شراب عشق پی کر جھومتا ہوں رہے سلامت پلانے والا ارے پوچھو میرے آقا ہمیں کیا دیتے ہیں یہ کمی کیا بندوں کو خدا سے ملا دیتے ہیں میرے واجب الاحترام قابل صد احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں
اس ناچیز بندہ نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ تلاوت کی، ساتھ ہی حدیث پاک کے حروف تلاوت کیے ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اس آیات کریمہ کا مفہوم آپ کے ذہنوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سنانے کے بعد آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم، سب سے پہلی اور قیمتی بات یہ ہے کہ جس چیز میں افسوس ہو اس میں انسان محنت کرتا ہے کہ یہ افسوس والی زندگی جو ہے میری آسانیوں والی زندگی میں تبدیل ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے حضرت کہ مجھے ان حضرات نے تو بلایا نہیں۔ حضرت پیر محمد شاہ صاحب مدد اللہ عالی، ان کی کسی وجہ سے مسئلہ آنے پہ ان کی کچھ مجبوری تھی، ان نے اس عاجز کو شفقتاً یاد فرمایا۔ یہ ان کی محبت، کیونکہ بڑوں کے نظام بڑوں والے ہوتے ہیں، ان نے مجھے یاد فرما کہ اس مدرسے کے اندر اس رونق افروز مجلس کے سامنے حاضری کا یہ میرا اتفاق ہوا ہے، تو یہ قسمت کی بات ہے۔ حقیقت میں دلی ذوق اور حسرت تھی کہ ان شخصیات کے چہروں کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے جن کے بارے میں ہم فخر کرتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنے تو اپنے، پرائے بھی ہمارے بزرگوں کا حیا کرتے ہیں۔ تمام ساتھی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ یہ درمیان میں جو جگہ ہے نا، اس کو یار پر کر لیں، ساتھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں۔ اور اگلی بات جو ہے نا یہ بھی میرے ساتھ کرتے چلیں گے، کیونکہ میں دیہاتی علاقے کا خطیب ہوں، تو میرے ساتھ مجمع جب کہتا ہے نا کہ میں جاگ رہا ہوں تو اتنا نظام چمک جاتا ہے۔ ایک دوسری بات، بوڑھے انجن کے اسٹارٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جب وہ انجن اسٹارٹ ہو جائے نا پھر تو وہ نہ سڑک دیکھتا ہے نہ کچھ اور دیکھتا ہے، پھر چلا ہی رہتا ہے۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں۔ سامعین محترم، آہستہ آہستہ جب جتنی آواز سے تم لوگ سبحان اللہ کہو گے اسی سے بات بن جائے گی، کیونکہ صرف دین میں تمہارا تعلق نہیں، دین میں صرف تمہارا واسطہ اور ربط نہیں، بلکہ اس دین کی سب سے پہلی حافظہ امہات المؤمنین حضرت اماں عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جتنی بیٹیاں اس ادارے کے اندر کورسز کرتی ہیں یا ناظرہ پڑھتی ہیں یا حفظ کرتی ہیں، خدا کی قسم یہ مالک کریم کا چناؤ ہے۔ یہ اللہ کریم کا ایک چناؤ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب میرے بیٹھنے کی باری آتی ہے، یہ جو پیچھے والے صاحب ہیں نا، ہر نعت خوان کے بعد، ہر خطیب کے بعد بھاگ کے سپیکر کے سامنے آتے ہیں، یہ حضرت اتنا بخل کرتے ہیں کہ جی 40 منٹ
40 منٹ تو ادھر دیکھتے دکھتے ہوئے گزر جائیں گے، تو میں بیان کیا کروں گا؟ بہرحال میں ان کی بات کو سامنے رکھ کے کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کریم اس کو قبول فرما لیں۔ سب سے پہلے کسی اللہ والے، کیونکہ مجھے بھجوایا جو اللہ والے نے ہے، حضرت باجزید بستامی رحمہ اللہ تعالیٰ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے اپنا چہرہ انور یوں پھیر لیا، تو فرشتے نے جنت پھر آگے ہو کے پھر دکھائی تو آپ نے یوں پھیر لیا۔ تو وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، حضرت آپ کو جنت سے نفرت ہے؟ کہ نہیں، جنت سے نفرت نہیں، جنت تو بہت بڑا انعام ہے، لیکن جس میں ملاقات رب نہیں اس کی مجھے ضرورت ہے۔ لیکن سبحان اللہ ٹھنڈی ہے یار، سبحان اللہ گرم ہوگی نا تو بوڑھا انجن بھی گرم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب نظام بگڑ جائے نا اس کا سلسلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ پانی پہ مصلی بچھاتے اور نماز نیند لیتے، کیونکہ ہم تو الحمدللہ سارے ہی تہجد گزار ہیں نا، کیونکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں اور ڈرامے دیکھتے ہوئے ہم وظائف بھی کرتے ہیں نا۔ سادی سی باتیں مجھے یاد ہوتی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ والے کی یہ شان ہے کہ پانی پہ مصلی بچھایا اور نماز نیت لی۔ ایک دن بیوی سے بگڑ گئی، بیوی نے کہا اچھا آپ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، آج میں دیکھوں گی مجھے پڑھ کے دکھا دیں گی۔ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، آج سے نہیں مدت سے یہ کام چل رہا ہے، میں پانی پہ مصلی بچھاتا ہوں، نماز نیت لیتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ اس دن گئے، مصلی پانی پہ بچھایا، آپ ابھی کھڑے ہیں، مصلی شریف جا رہا ہے۔ حیران کن ہے یہ کیا ہوا؟ بھاگ کے اسے پکڑا، دوبارہ پھر بچھایا، مصلی پھر چل دیا۔ کوشش کرنے کے بعد ناکامی کا نظام رہا، مصلی اٹھایا، گھر تشریف لے آئے، اپنی بیوی سے کہنے لگے مجھے یہ بتا تو صحیح یہ مسئلہ کیا ہے؟ آج تک میں جب بھی گیا ہوں میں نے پانی پہ مصلی بچھایا، میں نے نماز نیت لی، جتنی دیر تک میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوا ہوں، جتنی دیر میں نے سبحان ربی العظیم کہا، جتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، مالک کریم مجھ سے وعدہ کرتا ہے میں تیری غلطیوں کو معاف کر دوں گا، میں تیرے جرموں کو معاف کر دوں گا، میں تیری کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا۔ ارے میرے دروازے پہ آ کے جھکنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا میں رب کریم کا کام ہے۔ بیوی کہنے لگی، کیونکہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے نا یہ، بیوی کہنے لگی آپ جب جاتے تھے میں وضو کر کے آٹا گوندتی تھی، وضو کر کے سالن پکاتی تھی، وضو کر کے میں تجھے ڈال کے دیا کرتی تھی، یہ وضو کی برکت سے اللہ آپ کو پانی پہ کھڑے ہونے کی توفیق دیتے۔ جدو 40 منٹ ہو جانا گیا تے کہہ دیں یار بڑھلے انجن نہ کیے، ٹائم یاد ہی نہ رہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہہ دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ میری دلی دعا ہے اللہ سبھی کو ایمان نصیب فرمائے۔ اکثر شہروں میں جانا ہوتا ہے، وہاں بیچارے ہندو بھی پھرتے ہوتے، تو میں کئی مرتبہ شہروں میں جاتے ہوئے ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ لوگ آپ کا کردار، نظام، سلسلہ دیکھ کے ایمان نہیں لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی، ہمیں دین ملا ہی مفت ہے۔ اگر دین مفت نہ ملا ہوتا صحابہ نے اولاد قربان کر دی۔ درود پاک پڑھ لیں یار ایک مرتبہ۔
صحابہ نے محنت کی، صحابہ نے قرآن سے پیار کیا، صحابہ نے میرے نبی کے اعمال سے پیار کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے 2 بج گئے، 2 بجنے کے بعد حضرت جی عاشق رسول سوئے ہوئے ہیں، صبح 9 بجنے کے بعد جاگتے ہیں۔ خدا کی قسم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قول بیان فرماتے ہیں، اور جسے وہ پرلے کہتے ہیں ہمارا ہے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں زندگی کے اندر مجھے کبھی سورج نے سویا ہوا نہیں دیکھا، ہمیں تو جاگا ہوا نہیں کبھی دیکھا نا۔ زندگی کے اندر وہ بھی وقت دیکھے ہیں کہ خدا کی قسم آدھی سے زیادہ مسجد تہجد پڑھنے والوں کی ہو جاتی تھی۔ کیا؟ ہمارے بزرگوں نے سجدے میں جا جا کے دعائیں مانگی، یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی نہرو لال کے پاس گیا، ہندوستان کا وزیر اعظم نہرو لال، اسے جا کے دروازے پہ جب دستک دی تو ملازم دوڑا ہوا آیا، صبح صبح جوتے اتار کے وزیر اعظم اپنے گھر میں وہ پلاٹ بنائے ہوتے ہیں نا، کتاب میں لکھا ہے وہ اس پہ سیر کر رہا تھا۔ ملازم نے جا کے بتایا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ تشریف فرما ہے۔ اچھا بیٹھک کھولو، بیٹھک کھول دی، 4 پائی پہ بٹھایا، ہندو خدا کی قسم کتاب والا نے لکھا ہے اس طرح بیٹھا ہے کہ جس طرح اتحیات میں بیٹھا ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اتحیات پہ کیسے بیٹھنا ہے۔ کیا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ بیٹھ کے عرض کیا حضور کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا کہ مجھے حضرت مولانا محمد طیب صاحب کی ضرورت ہے۔ نہرو لال نے جواب میں کہہ دیا کہ حضرت قانون اجازت نہیں دیتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قانون بھی تو انسانوں نے بنائے ہیں نا۔ یہ بات کہہ کے آپ چل دیے۔ اس نہرو لال نے پیغام بھجوایا پاکستان میں، مولانا محمد طیب صاحب رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے اسٹیشن پہ اترے تو نہرو لال کھڑا ہوا تھا، حضرت کو ساتھ لے کے اپنی گاڑی میں بٹھا کے دارالعلوم دیوبند پہنچایا، جس کا صحرا آج بھی پاکستان کی بھی انہی کے سر ہے۔ کیوں کہ اللہ کریم نے وہاں بڑی بڑی ہستیاں پیدا کی جو اللہ کے ہاں مقرب ہیں، جن کی دعائیں اللہ قبول فرماتے ہیں، جن کی دعاؤں کا صدقہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ ہم حق کہہ سکتے ہیں۔ نہرو لال نے حضرت کو حضرت مدنی کے پیش کر کے پھر اجازت لے کے واپس کیا۔ اس لیے الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں قرآن کے لیے ہم درخت کے ساتھ کو لٹک گئے، قرآن کے لیے ہم نے جان تو دے دی، قرآن کے لیے ہم ٹکڑے ٹکڑے تو ہوئے۔ یہ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اللہ نے احسان کیا، قرآن کو ہمارے سینوں میں بند فرما دیا۔ سبحان اللہ جو ہے نا یہ عادی ہے، جوانوں والوں ہی نہیں بوڑھوں والی ہے یار، یہ تو میں بھی کہہ دیتا ہوں، دیکھا پتہ تو چلا۔ تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے کہہ دیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سب سے قیمتی دولت جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ہمیں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروائی ہے تو ایمان نے کروائی۔ ایمان ہی ایک ایسی دولت ہے۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے، کفر کے اندر دبدبا، روب، نظام مردوں والا اس وقت ہی ان میں موجود تھا۔ جب بھی کوئی مشورہ ہوتا، کوئی بات ہوتی ابتدائے دین میں، ایک کتاب والے نے یوں بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی نے جب اسلام قبول کیا تو سیدنا فاروق اعظم نے اتنا مارا ان کو، اتنا مارا کہ ان کے ہاتھ درد کرنے لگ گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 39ویں یا 40ویں فرد ہیں عمر۔ کفر کے اندر روب دبدبا تو ہے۔ کتاب والے نے یوں بھی لکھا ہے کہ بڑی 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 مونچھیں تھیں ان کی، بڑے بڑے بال بھی تھے، جو حکم کرتے تھے وہ نظام ان کا ہوتا تھا۔ قسمت کی بات، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذہن میں ڈالنے والی ذات ہے۔ تو جس کے مقدر کو اللہ جگا دے اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ تیار ہو کے مجمع میں آئے، انہوں نے کہا جی یہ دن بدن جتنا ہی کلمہ پڑھنے والوں کو دبایا جاتا ہے یہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا بھی تو کچھ نظام ہونا چاہیے۔ دنیا کفر کے لوگوں نے اکٹھے ہو کے سیدنا عمر کو دعوت دی، آ گئے۔ ہاں جی، یہ دن بدن نظام بڑھتا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں بھی آپ لوگ مشورہ دی۔ ان سب نے مشورہ دیا کہ قیمتی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، نہ نظام ہوگا نہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ ایک طرف تو یہ فیصلہ ہے، دوسری طرف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے، اے اللہ عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ دعا کا ایک اپنا انداز ہے، یہ تو ہم اپنے بزرگوں بھی دیکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بلکہ ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر گھر کے نظام تو عجیب ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے نا ماں کا اور ساس کا فرق کافی۔ تو ایک نوجوان عورت، ہمارا اس وقت بچپن تھا، ابا جی کے پاس آئی، کہنے لگے جی میری ساس میرے ساتھ بہت لڑتی ہے۔ ابا جی فرماتے ہیں کل آنا، میں آپ کو تعویذ لکھ کے دوں گا۔ تعویذ لکھ کے دے دیے تو فرمانے لگے جیسے آپ کی ساس لڑنا شروع کر دینا، آپ اس کو دانت کے نیچے رکھیں گے، جتنا زیادہ وہ لڑے اتنا ہی زیادہ اس کو دباتی چلی جائے گی۔ ایک دن جھگڑا ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن جھگڑا ہوا، تو لوگوں نے کہا باجی کچھ خیال کر، وہ تو بولتی نہیں، تو ہی شور مچاتی ہے۔ 5-6 دن کے بعد وہ ابا جی کے پاس کہنے لگی جی میری ساس کا علاج ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا کیا علاج ہوا ہے؟ کہ اب وہ میرے ساتھ جھگڑتی نہیں، پیار کرتی ہے۔ ابا جی ہنسے بھی، فرماتے ہیں اس کا علاج نہیں ہوا، تیرا ہی ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ میرے محترم، اسلام نے بہت ساری چیزیں سکھائی۔ اگر ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہ کرتے، اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے نہ رکھتے، تو خدا کی قسم جو عزت اور وقار ہمیں آج مل رہا ہے یہ کبھی نہ ملتا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابھی وہ زندگی ایسی ہے
لیکن روب دبدبا ہے. فیصلہ ہوا، تلوار ننگی اٹھائی اور چل دی. راستے میں اللہ نے حق والوں کو ایک شان بخشی. ایک صحابی رسول ملے اور فرماتے ہیں عمر خیریت تو ہے، ننگی تلوار ہاتھ میں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی میں آپ کے نبی کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ آپ کے نبی ہوں گے نہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے. اس نے کہا واہ جی واہ، بڑا بہادر دیکھا ہے. اگر تو اتنا بہادر ہے تو اپنا گھر تو سنبھال لے. سیدنا فاروق اعظم کے دل میں یہ بات بیٹھی، یہ کیا ہوا؟ آپ گئے اس طرح کر کے کان لگایا تو آواز آتی ہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. عربی بھی تھے بلکہ عرب دان بھی تھے، بات کو سمجھتے تھے. دروازے پہ دستک دی. ہمشیرہ نے پوچھا کون؟ عمر. فوراً ہی استاد کو سائیڈ پہ کر دی. جب تک ہم نے اساتذہ کا سے پیار کیا ہے، اساتذہ کا احترام کیا ہے، جن نے احترام کیا ہے الحمدللہ وہ کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں. جو اپنے استاد کا احترام نہیں کرتا، استاد کا ادب نہیں کرتا، استاد سے خالصتاً اللہ کی رضا سے محبت نہیں کرتا، وہ یہاں بھی ناکام ہے، آگے بھی ناکام رہے گا. آپ کی ہمشیرہ نے استاد کو ایک سائیڈ پہ کر دی. یہ ہمارا اپنا نظام ہے. دروازہ کھولا، عمر اندر آ گئے. اندر آ کے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا تھا؟ ہمشیرہ نے عرض کیا کہ بھیا گھر کی باتیں چل رہی تھی. فرمان لگے نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. ایک کتاب والے نے لکھا ہے آپ نے اپنے بہنوئی کی اس طرح داڑھی پکڑا، زمین پہ پٹک مار کے آپ اوپر بیٹھ گئے. جب آپ کی ہمشیرہ نے اپنے خامند کو اس حالت میں دیکھا تو بیوی اس بات کو برداشت نہیں کرتی. پھر ایمان والی بیوی ہو تو اس میں اور محبت زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے میرا تو سب کچھ الٹ جائے، میرا سب کچھ چلا جائے، لیکن میرا میاں سلامت رہے. مفسرین نے لکھا نا کہ بڑی وجہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے. ایک مرتبہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں محمد. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں بھولے چوکے ہوئے کہہ دو یار صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پتہ تو چل جائے نا کہ مجمع جاگ رہا ہے یار. تو عرض یہ کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے آیا ہوں. کہ ہاں جی ہاں ملیے نا. جا کے دروازے پہ دستک دی. آپ نے دروازہ کھولا. جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو ابو سفیان خود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بستر بچھا ہوا ہے، میں نے سمجھا کہ میں آیا ہوں، میری بیٹی نے میرے لیے بچھایا ہے. ان نے ملنا بھی چھوڑا، پوچھنا بھی چھوڑا، حالات بھی معلوم نہیں کیے. سب کچھ چھوڑتے ہوئے حضرت ام حبیبہ نے اب بستر کو لپیٹا. ابو سفیان کہتے ہیں بیٹا کیا میں اس بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ میری ماں جواب فرماتی ہے ابو یہ میرے پاک نبی کا پاک بستر پہ ہے، جس پہ قرآن کا نزول ہوتا ہے، اس پہ کافر کا جسم نہیں لگ سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا جب ان نے اپنے خامد کے سینے پہ عمر کو بیٹھا ہوا دیکھا تو جلدی سے سامنے آئی. ایک تھپڑ بھی
دوسرا بھی منہ سے خون آنے لگا تو فاطمہ فرماتی ہیں عمر میری بات سن، کہ جی کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ میرے اللہ کا نظام ہے، اللہ جو چاہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں، تجھے کفر میں رکھا ہے، مجھے اسلام میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے فیصلے۔ کچھ دیر کے بعد کہ میں 40 منٹ آ گیا، کتنے منٹ؟ 3 منٹ، اچھا چلو آدھا جی بلیٹو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، سیدنا فاروق اعظم عربدان تو تھے، فوراً ہی سوال کیا کہ تم پڑھ کیا رہے ہو؟ تو آپ کی ہمشیرہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ پاکیزہ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ پوچھا کہ پاکیزہ کیسے ہو؟ کہ آپ وضو کریں گے، غسل کریں گے، طریقہ بھی بتلایا جائے گا۔ جب طریقہ بتلایا گیا، وضو کر کے غسل کر کے آپ تشریف لائے، تو پھر بھی ہمشیرہ نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جو تو بے شک ارادہ کر چکا ہے، جب تک تو کلمہ نہیں پڑھتا، جب تک تو مسلمان نہیں ہوتا، جب تک تیرے پاس کلمے کی دولت نہیں آتی، جب تک تجھے دوزخ تو ہے تیری جان نہیں چھوڑتی، جب تک تو جنت کا حقدار نہیں بنتا، اس وقت تک تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اللہ سیدہ فاطمہ نے اپنے ہاتھ میں یوں کر کے اللہ کا قرآن دکھایا۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی قرآن کی زیارت ہوئی تو عمر کے ساتھ کئی لٹک گئے کہ جب تک کلمے کی دولت نہیں اس وقت تک کچھ بھی۔ فوراً ہی عرض کر دیا کہ جی مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو سیدنا فاروق اعظم کے ایمان کا نظام حصہ جو ہے اللہ نے ان کے ہمشیرہ کے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ بھی کمال عورت کا ہے۔ لے کے آئی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب ان کے آنے کے بارے میں صحابہ نے سنا وہ سبھی جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا جی تلوار اٹھائے آ رہا ہے، صحابہ نے کہا اگر وہ تلوار چلانی جانتا ہے تو ہم بھی تلوار چلانی جانتے۔ آئے، جیسے ہی اندر آئے تلوار رکھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر اللہ نبوت کا نظام کو چلائے رکھتے تو اس میں عمر کی باری آتی۔ ہاں جی، اور عمر کی وجہ سے اسلام کو یہ عمر ملی ہے، اور عمر کی وجہ سے مسلمان کو یہ جرت ملی ہے، عمر کی وجہ سے دریا حیا کرتا ہے، عمر کی وجہ سے کہ تمام مال جمع کر کے کسی کے یتیم بچوں کے لیے جا کے آگ جلا کے انہیں کھانا کھلا کے سلا کے اس عورت نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ کہ آپ میرا نام پوچھ کے کیا کرتی ہے؟ کام تو ہو گیا ہے۔ آپ فرمانے لگی کہ پھر مجھے ضرورت پڑ جائے تو سیدنا فاروق اعظم نے یوں نظر اٹھائی اور آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک ہے، عرض کیا کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بد نصیب ہوں جسے محبوب نے اپنی زندگی میں فرمایا عمر اللہ تجھے خلیفہ بنا دے، اللہ تجھے حکمران بنا دے، اگر تیری زندگی کے اندر کتا بھی بھوکا رہا اس کا بھی تجھ سے حساب ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ سبھی کو ایمان نصیب فرمائے، عمل صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔